هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کریں گے، یہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ تکبر کے حوالے سے بات کیا جائے کہ تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا ہدایت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دینا چاہتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، استقبال کرتے ہیں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب، تکبر یہ ایک ایسا لفظ ہے، جب بھی آتا ہے تو ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کے اندر بہت گھمنڈ ہے، ٹھیک ہے، غرور میں چور ہے یا ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تکبر کے حوالے سے کیا کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین۔ میری بہت ساری آیتیں، میں چند آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی بالکل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 13۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهُمَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ سورہ نوح آیت نمبر 7۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ یہ تیسری آیت۔ جی۔ چوتھی آیت سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ جی۔ پانچویں آیت سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ یہ سورہ اعراف خوب آیت نمبر 88۔ اب یہ 5 آیتیں آپ نے بتا دی ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اس پروگرام میں تھوڑا سا آپ تفسیر بھی کر دیں کہ کیا ہے یہ جو یہ میں خالی ترجمہ پیش کرتا ہوں، شاید ابھی اتنا وقت۔ ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھ دیں تو سمجھ میں آ جائے۔ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی میں پڑھی، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کا سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا جی، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ ایک یہ اس کا ترجمہ۔ سورہ اعراف میں قال فاہبط منہما، اللہ نے جناب آدم و حوا سے کہا کہ جنت سے نکلو، فما لیکون لک ان تتکبر فیہا، اس جنت میں کسی کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ فاخرج انک من الصاغرین، اور پھر شیطان سے کہا کہ تو بھی ذلت کے ساتھ اس سے باہر نکل جا، نکال دیا وہاں سے۔ یہ پھر سورہ نوح میں بڑا لطیف ہے تکبر کے بارے میں۔ جناب نوح آپ جانتے ہیں پہلے بڑے نبی تھے جو رسالت لے کر آئے، یعنی پورے دین لے کر آئے۔ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اے اللہ جب میں تیرے راستے میں ان کو بلاتا ہوں، اپنی قوم کے لوگوں کو، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِيهَا، تو اپنے انگلیوں کو اپنے کان میں رکھ لیتے ہیں، وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے
کپڑے سے چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو. وَأَسَرُّوا اور اپنے اسی بات پر جب بھی پڑھتا ہوں یہی کام کرتے ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا استکبار اور بہت بڑے غرور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 7. جی. پھر سورہ فصلت میں آیا, دیکھیے وہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فَأَمَّا عَادٌ قوم عاد, اللہ کرے قوم عاد کو یاد کرو اے میرے حبیب. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, ناحق تکبر میں مبتلا, ناحق گھمنڈ میں مبتلا تھے. کچھ نہیں تھا, گھمنڈی تھے, اور کہتے تھے کون ہماری طاقت کا سامنا کر سکتا ہے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, کون ہے منا ہم سے زیادہ طاقتور. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا بھی اس زمانے کے نبی سے کہا اللہ نے کہ ان سے کہہ دو جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. بے شک. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور عاد, قوم عاد اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والی تھی. پھر 5ویں آیت جو میں نے پڑھی ہے, قال الملأ الذین استکبروا من قوم, یہ بھی ایک خاص ہے. قوم شعیب میں جو بڑے لوگ تھے, جیسے آج ہماری قوم میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہر قوم میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ کچھ بڑے لوگ اپنے آپ کو سوچتے سمجھتے ہیں, چاہے ہو یا نہ ہو, ہر چھوٹے چھوٹے گھروں میں سوسائٹی میں ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شعیب کی قوم کے بڑے لوگ جو ہے, کچھ لوگ جمع ہوئے اور جناب شعیب کے پاس آئے اور کہا اے شعیب تمہیں اس گاؤں سے باہر نکالیں گے ہم. قوم, اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو باہر نکالیں گے اپنے گاؤں سے. ایک راستہ اگر نہیں نکلنا چاہو تو ہمارے دین کی طرف پلٹ جاؤ, ہمارے مذہب کو مانو, اپنی بات نہ کرو. ٹھیک ہے. جواب میں جناب شعیب نے کہا چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے تم یہ کام کرو گے, ہمیں تھوڑی اچھا لگے گا تم یہ کام کرو گے, ہم تو صحیح راستے پہ جا رہے ہو تم. انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کریں گے. یہ 5 آیتوں کا ترجمہ میں نے جی سنایا. میں نے کہا آپ کہیے تو. نہیں ابھی اور بھی آیتیں ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ تکبر کے حوالے سے کئی آیتوں کو آپ نے جمع کیا ہے. لیکن اب ایک چیز ہے کہ مقصد بھی حل ہو جانا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن مجید کی کئی آیتوں میں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہدایت ہوگی ہم لوگوں کے لیے. یہ خالی قصہ نہیں ہے, کہانیاں نہیں ہیں. تو ہدایت کیا کرنا چاہ رہا ہے ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے بہت نیچرل ہے, جب کسی انسان میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کی ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. چیپٹر کلوز. اوکے. اور دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا ہے جس کے لیے ترقی کی راہیں کھلی نہ ہو, دروازہ کھلا نہ ہو. ہر ایک کے لیے. آج آپ اور میں جس جگہ پر ہیں اس سے بہت بلند جا سکتے ہیں, پرواز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تو سب سے اوپر ہوں ہی, جی, تو پرواز کہاں ہے پھر؟ اسی لیے ہمارے علماء کہتے تھے کہ تکبر ایک ایسی برائی ہے, ایک ایسی بڑی خرابی ہے, بلکہ آپ کہتے ہیں اخلاق کی سب سے بدترین بیماری اسی کمنڈ کو کہا جاتا ہے. اگر کسی انسان میں پیدا ہو گئی تو اس میں ہزاروں لاکھوں برائیاں پیدا ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے. اور جب پیدا ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے کوئی صحیح بات نہیں رہ جائے گی, کوئی حق بات نہیں رہ جائے گی. پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا, اس کے لیے اچیومنٹ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس کے اندر انسان کے اندر کمیاں دور کرنے کا راستہ بند ہو جائے گا. اور آپ اسے ایک جملہ سے خالی میں کہہ دوں, اگر آپ دیکھیں تو تاریخ خود گواہ ہے, 6000 سال امام علیہ السلام کہتے ہیں 6000 سال شیطان نے عبادت کی تھی. 6000 سال. 1 گھنٹے یا کہتے ہیں چند لمحوں کا غرور ہمیشہ کی عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اور اس بلندی سے کہ ملائکہ کے جو ہے بس میں جا کر بیٹھتا تھا, وہاں سے قعر جہنم میں پہنچ گیا, اور پھر قعر جہنم سے کبھی نہیں نکل سکا.
اور نہیں نکل سکا، بلکہ اللہ نے راستہ نہیں بند کیا تھا، اس نے کیا کہا کہ میں نہیں نکلوں گا بلکہ تیرے بندوں کو بھی نہیں نکلنے دوں گا. جی. تو آپ سوچ لیے یہ گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے، تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود بھی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن. چلیے مولانا صاحب بہت شکریہ. یوں تو کئی اور چیزیں ہیں ناظرین اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے، اور تکبر کے بارے میں کئی واقعات بھی ملتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو پھر آپ کو دعوت دیں گے، آپ آئیے گا اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب. جزاکم اللہ. جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آقا نے بتایا کہ امام کی حدیث ہے کہ ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن ایک تکبر کیا اس نے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. اور ہم لوگ اپنی زندگی میں جی رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ. لیکن اس چیز سے اپنے آپ کو ہم لوگ بچائیں گے، وہ کیا ہے؟ تکبر. اگر تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پسند نہیں کرے گا. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.